جو سب سے اہم ہے بجلی کا، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ جب بھی بات کی جائے تو لاجک سے بات کی جائے. لاجک کا مطلب کہ اپنی بات کے اندر وزن ہو، کہ آپ اس کو سمجھا سکے اور آپ کی بات ایسی ہو کہ وہ واقعی جینون بات اور اگلا بندہ اس بات کو مانے. اب اکثر کہا جاتا ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ جتھا ہے، یہ قانون شکن ہے. یہی کہا جاتا ہے نا، یہ ڈنڈے اٹھا کے آ جاتے ہیں، یہ ریاست کو نہیں مانتے، یہ نظام کو نہیں مانتے، یہی کہا جاتا ہے. چلے جی مان لیا. اب آتے ہیں جی جو یہ کہتے ہیں ہمیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ یار معاملات اس طرح حل نہیں ہوتے، معاملات درخواستیں دیں ہمیں، آ کے مذاکرات کریں، ہم آپ کے معاملات حل کریں گے. یہی آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہم آپ کے نمائندے ہیں، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے معاملات حل کریں گے. میں کیونکہ کلوز کرنے جا سکتا ہوں، کیونکہ آگے شاردہ بھی جانا ہے. اچھا ایک اور گال آئی، اور اپنا ممبر صاحب سے تھا کوئی، انہوں نے آخیا موبائل ہو پھانسی لاندیا. اچھا میں پوچھا پھانسی کس طرح لاندے ہو؟ اس وقت نوی گل سنی ہے کہ انہوں نے آخیا موبائل ہو پھانسی لانی پہنی ہے. میں پوچھا پھانسی کس طرح لگتی ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے آخیا کہ دھاگا بن کے ڈنڈی نہ چکتے کے وہ دیکھو پھانسی لگیا موبائل. لاؤ ویڈیو بناؤ جی، ادھر آنا جی. اے ترقی انہاں اداریاں واسطے جڑے موبائل سروس دے رہے ہیں اس علاقے دے وچ. اج میں تھوڑا مارجن دے رہے ہیں انہاں اداریاں کو بھی، اج میں نہیں چھیڑدا نے، عزت دینا تھوڑی، لیکن زیادہ عرصہ نہیں چل سی. ہاں اے وجہ کیا کرتے ہو جی؟ اچھا اے آتے ہیں جی ہم اس کو کسی لکڑ کے ساتھ یا کل کے ساتھ لٹکا کے پھانسی دیتے ہیں. اور پھانسی دینے تو بات کیا ہوتا ہے؟ سگنل آنے کدھر؟ پھر ایک دو جگہ تے سگنل آنے ہیں. میرا جی خدا کی قسم یہ موبائل کی جو دنیا ہے اس کے اندر انوکھا کارنامہ ہو گیا کہ موبائل کو پھانسی دینے سے ایک دو سگنل آ جاتے ہیں. اور ہماری ریاست کا وزیر اعظم وہ کہتا 5G سروس آ گئی ہے. حالت یہ ہے کہ موبائل کو پھانسی دینی پڑتی ہے اور اسٹیٹ کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ 5G سروس آ گئی ہے. اللہ ہی حافظ ہے ان کا. رکھو سر. لیکن انہوں نے کھانے تک بھی نہیں کھایا، بولے یار ہمیں کام ہے، ٹائم ہے. تو انہوں نے ہمارا بڑا مطلب ہمیں جگایا ہے. کون کو جگایا؟ میں یوں کہوں گا یہ مجتبیٰ پانڈے یعنی اقبال کے وہ شاہین ہیں جو بنتیم کی عوام کو جنہوں نے جگایا. اقبال نے تو پوری دنیا کو جگایا تھا، پوری مسلم دنیا کو جگایا تھا، لیکن اقبال پانڈے صاحب یا جو کور کمیٹی کے جو شوکت نواز صاحب آئے تو انہوں نے بنتیم کی عوام کو جگایا. نہ ڈر اندھیری راتوں سے نہ خوف طوفان کا، نہ ڈر اندھیری راتوں سے نہ خوف طوفان کا، تیری ہمت سے روشن ہے راستہ ہر زمان کا. ہمیں مجتبیٰ پانڈے نوجوان دلوں کی دھڑکن جو عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر بھی ہیں، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. اور یہ جو ہمارا پروگرام، یہ پروگرام نہیں تھا بلکہ یہ بہت بڑی مقدس محفل تھی، میں بولوں گا یوں، تو اس کو وائنڈ اپ کریں. ویلکم. جیوے 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 مجتبیٰ. میں چونکہ بہت مختصر کروں گا، 2 بجے ہم نے شاردا پہنچنا تھا تو ابھی ادھر کھانا بھی ہے. صرف 5 منٹ لوں گا، 2 بج چکے اور 2:05 لیں گے. میں چونکہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر یہ تحریک ہے، ہم نے کسی کو بندے نہیں دکھانے ہوتے. وہ بندہ ادھر ہم اس کو کہہ رہا ہوں آپ ویڈیو بناؤ، ہم پیسوں پہ ہم نے بندے کہیں گٹھے نہیں کرنے ہوتے. اگر میں نے بندے گٹھے کرنے ہوتے تو میں یہ پروگرام تیزیاں یا دنیال میں رکھتا ہوا میں بندے گٹھے کرتا. اور میں آپ کو بڑا واضح میں یہاں بنتیل کی عوام کو کہتا ہوں کہ شوکت صاحب تھوڑا میچور انداز میں بات کرتے ہیں، ہمارا تھوڑا ہوتا ہے کہ ہم گانا وہ جذباتی انداز. اور تو ٹوک واضح بالکل کلیئر موقف ہے یہاں کے حکمرانوں کو، نوسر بازوں کو، ان کے سہولتکاروں کو، اعلیٰ کاروں کو جو یہاں پر لوکلی آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے تھے، ڈرا رہے تھے، ان کے لیے پیغام ہے، ان کے نام پیغام ہے، وارننگ ہے. گزارش صرف عوام سے کرتے ہیں. ان کے لیے پیغام ہے کہ میں آپ کا وہ تمام بایو ڈیٹا جانتا ہوں جو آپ 77 سالوں سے یہاں کرتے آ رہے، جو آپ کر چکے ہیں. اب وقت نہیں ہے آپ کے پاس،
اب بنتل کی عوام کا جہاں پسینہ گرے گا وہاں کمٹمنٹ دیتے ہیں وہاں ہمارا خون گرے گا. کیا آپ کے ساتھ وعدہ ہے؟ یہ بات ہے. یہ ان اداروں کے نام بھی ہے, پولیس کے نام پہ بھی ہے, اور ان کے نام بھی ہے جو یہاں خدا بن کر بیٹھے ہوئے. ان کو پیغام دیتا ہوں کہ اب کوشش نہ کرنا, اب اس لیے بھی کوشش نہ کرنا کیونکہ اس بنتل کی عوام کو وہ کمٹمنٹ دے چکے ہیں, وہ وعدہ کر چکے ہیں کہ اب اگر ہم یہاں آپ کے پاس آئے ہیں تو اب اگر آپ کا ایک میسج ہوگا تو ان لوگوں کو ان کے ہی انداز میں سڑکوں پہ گھسیٹا جائے گا. میر صاحب آپ کی باتوں کی تائید کرتے ہیں, لیکن اب کسی کو یہاں پر کسی شخص کو سیاسی بنیادوں پر جھوٹے مقدمے میں الجھانے نہیں دیں گے. یہ پیغام ہے ان لوگوں کو جو سیاست کو بطور ٹول یوز کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو ایکسین برقیات اور شہرات ہیں اگر ہم نے نیلم میں لوکل چارٹر آف ڈیمانڈ کو رکھ کر اعجاز کی کال رکھی ہوئی ہے 5 مئی کی. شوکت صاحب نے ایک ٹائم فریم اپنا دیا ہے, لوکلی ایکسین شہرات برقیات کو یہ ٹائم دیتے ہیں کہ 5 مئی تک اگر روڈ سروس اور بجلی کے معاملات یہاں پر حل نہیں ہوتے تو آپ کی گاڑی سیل کر کے یہاں کے لوگوں کو بجلی مہیا کروائیں گے. یا آپ کی یہ میں نے کل بھی ان کو کہا کہ جب یہ روڈ بند کر رہے تھے میں نے ان کو کل کہا تھا کہ ایکسین شہرات آتا ہے کہ اس کی گاڑی سے چابی نکالیں, لیکن وہ گاڑی آپ کی ہے, آپ کے ٹیکسز کے پیسوں کی ہے. اگر یہاں ڈسپنسری نہ بنی جو نیچے ان کا سرکاری گیسٹ ہاؤس ہے, اگر یہاں نہیں بنتا جو سرکاری ان کا گیسٹ ہاؤس ہے جو ان کے اعلیٰ کے, وہاں ہم ڈسپنسری بنائیں گے. وہاں یہ میں آپ کو وعدہ میں خود کھولوں گا. اب ظلم نہیں برداشت کریں گے. میں شاہ غلام قادر صاحب, میاں وحید صاحب اور ان کے تمام کارندوں کو کہتا ہوں کہ بغیرتی کی حدیں نہ کراس کریں. آپ بغیرتی اور بے شرمی کی حدیں کراس کر رہے ہیں. ہمارے یہ نوجوان بزرگ بوڑھے بچے یا ذلیل ہو رہے, آپ لوگوں کو دھوکے میں رکھے ہوئے. یا آتے ہو 2-4 لوگوں سے مل کے لوگوں کو دباتے ہیں. یہ میرے ایک بھائی ہے ادھر, یہ کہنے لگے کہ پرسوں میٹنگ میں کہ آپ تو چلے جائیں گے, پیچھے یہ ہم پر جھوٹے مقدمات بناتے ہیں اور ان کے سولوکار یہاں کے لوکل لوگ. وہ یہاں چھوٹا دوست ہے میرا, مظفر آباد میں پڑھتا ہے, باسط علی, یہ میر صاحب ہے. یہ پروگرام کی بات کرنے لگے, کہنے لگے کہ پروگرام کرتے ہیں ادھر, تو ساتھ کہتے ہیں کہ وہاں کے جو لوکل جماعتوں کے ٹھیکیدار ہیں, نوسر باز, کالے پائپوں کی پیداوار, وہ لوگوں کو وہاں ڈرا رہے, گھروں میں جاتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں. ان کے نام پیغام ہے کہ میں اتنا کا سیٹوں کا ایت صاحب کے اندر, اینٹی کرپشن کے اندر, ہر اس محکمے کے اندر میں آپ سے ایک ایک پائی کا حساب لوں گا اگر اس کسی نوجوان دوست بزرگ کے ساتھ آپ نے اوپر نیچے کرنے کی کوشش. اور یہی نہیں میں اگلی بات بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی روش نہیں بدلی, اگر بنتل کی عوام کی کے ساتھ آپ نے یہی ظلم رکھا, اگر یہ روڈ نہیں بنتی, یہ ہاسپٹل یہاں نہیں آتا, اگر یہاں ٹیچر نہیں حاضر ہوتے, 3 مہینے سے گرلز پرائمری اسکول کو تالا لگا ہوا ہے. جو ڈی او ہے زنانہ, وہ میری کلوز رشتہ دار ہے, میں اس کے نام یہ آپ ریکارڈ کریں. یہ میرا پیغام آپ ان تک پہنچائیں, ریکارڈ کریں. یہ اس کے نام پیغام ہے کہ اگر جو یہاں پہ حاضر شدہ ملازمین ہیں, 2 ٹیچرز ہیں, وہ حاضر نہیں ہوتی اور پچھلی ان کی انکوائری نہیں ہوتی تو آپ کی گاڑی کو بھی میں ان لوگوں کے ساتھ ہو کے عام روڈ پہ روکوں گا. یہ ظلم نہیں برداشت کروں گا. یہ آپ کے ساتھ وعدہ ہے, یہ چیزیں میں کر سکتا ہوں. میں نے ادھر بھی آپ کو کہا کہ آپ کو اب نہ کوئی ادارہ دھمکا سکتا ہے, نہ کوئی پولیس والا دھمکا سکتا ہے. یہ آپ کے ملازم ہیں, خادم ہیں, آپ کے پیسوں سے, آپ کے ٹیکسز کے پیسوں سے نوکریاں کرتے ہیں, یہ اس پہ چلنے والے لوگ ہیں. اور یہ آپ کے ملازم ہے, آپ کے تحفظ کے لیے اگر کوئی غیر ضروری مداخلت کرتا ہے تو ہمیں وہ روکنے کا بخوبی طریقہ کار آتے ہیں. ہم ایسے روک بھی چکے ہیں بے شمار لوگوں سے. اور میں آپ سے یہ وعدہ ہے, بدل کے لوگوں جھوٹے وعدے نہیں کرتے. آپ کھڑے ہوں گے, آپ روڈ پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, میں آپ کے ساتھ وہ پوری لڑائی لڑوں گا. لیکن جب آپ خاموش رہیں گے, یہ کوئی وعدہ نہیں ہے کہ
चुप कर रहे थे बहरो तुसी मारो शाह जी जिंदाबाद मियाँ जी जिंदाबाद। फिर ये नहीं हो सकता, आप लोग नीचे आएंगे, ये मेरा वादा है कि आप पे कोई पुलिस वाला झूठा मुकदमा नहीं बना सकता, आपको कोई अदारा यहाँ से उठा नहीं सकता। आपके साथ अगर कोई भी इस तरह की करने की कोशिश करेगा, मैं ये वाज़ह कहता हूँ, वो शाह गुलाम कादर का कारिंदा हुआ तो वो शाह गुलाम कादर भी फिर हल्के में नहीं आएगा, वो मियाँ वहीद का कारिंदा हुआ वो इस हल्के में नहीं आएगा। फिर जो आपने लिख के दिया कि हम भी वादा करते हैं कि अगर हमारे मसाइल हल नहीं होते तो ऐलान बनतल जो है वो यहाँ इन दोनों को नहीं आने देंगे। तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि जिस दिन आप का हल देंगे, जिस दिन आप ये बात कहेंगे, मैं पूरे नीलम के लोगों को बंदिल लाकर बिठाऊंगा, मैं आपके साथ बिठाऊंगा, ये मेरा वादा है आपके साथ। और आखिरी बात एक गुजारिश है इंतहाई आइज़ाना अंदाज में, एक ही गुजारिश है बंदिल के लोगों, आपकी ये यहाँ बार बार बात हुई है कि आपने शहादतें भी दी, आपने जानें भी कुर्बान की, अगर इसके बाद भी आपको कोई वफादारी का सर्टिफिकेट नहीं देता तो ना दे, नहीं जरूरत है इन सर्टिफिकेटों की, हमें जरूरत है सेहत की, तालीम की, रोजगार की। नहीं देंगे तो हम वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल करेंगे जिनसे आपको जलन होती है, चुभन होती है, जिनसे आपको तकलीफ होती है, और ये तकलीफ आपको पहुंचाई जाएगी। वो सिर्फ बंतिल के अंदर नहीं, वो चलाना से ताबड़ तक हर गांव के अंदर, हर वार्ड के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर आपको ये तकलीफ देंगे। ये मेरा इधर ये जो हालात है, ये जो बात बार बार कह रहे थे मिडिल स्कूल का, हम तालबा करते बार बार कि हमें स्कूल दे, तालीम नहीं देंगे ना तो हम किसी के खरीदे हुए नहीं है, हम किसी का मुलाजम नहीं है, हमें कोई घर आकर रोटी नहीं देता, हम अपने मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, खाते हैं। तो फिर सुन ले, फिर वो तमाम रास्ते बंद है, फिर हम असद अलीम की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मैं शाह गुलाम कादर के बच्चे को एमएलए बनाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं खुरम वहीद के लिए या सीट बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा। मैं चाह रहा हूँ कि बंतिल का वो नौजवान उठे, बासत अली हो, वो ये मीर साहब हो, वो कोई और हो, वो चिटवन से उठे, वो पूरे नीलम की नुमाइंदगी करे, वो नीलम को लीड करे, वो एमएलए बने, वो लीड करे, तब बात है। ये बात करे शाह गुलाम कादर से, क्या उनसे आप दो हल्कों से लड़ रहे, एक हल्का हमारे बच्चे के लिए छोड़ दें, तब पता होगा कि वो कितना मुखलिस है। ये बात मियां वहीद से करे, क्या कमी है आप लोगों में, क्या कमी है, कौन सा हिस्सा आपका कम है, क्या आप नहीं बोल सकते? हमें घर आकर ना कोई राशन दे सकता है, ना हमें कोई घर आकर रिस्क देता है। रिस्क का, जिंदगी मौत का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है। और लोगों के नाम ये आखिरी पैगाम है कि हमें अपने ईमान के अंदर अगर हम ये चीज ऐड करें कि जो कुरान में लिखा गया, जिंदगी मौत का फैसला अटल है, जहाँ लिखा है वहां आएगी। या शरीन मीर साहब के वालिद बंदों को रेस्क्यू करने के, दो फौजियों को रेस्क्यू करने के, बचाने के, हादसे का शिकार हो गए, ये लिखा हुआ है, अटल फैसला है, इसे कोई नहीं बदल सकता। और जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, जहाँ लिखी होगी वहां आएगी। और अगर यहाँ आकर कोई ये कहे कि फलाना आपको मार देगा, फलाना आपको उठा लेगा, खा लेगा, ये मुमकिन नहीं है। ये इनके नाम पैगाम है कि आपको ज़मीनी खुदा नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारे ईमान के अंदर शिर्क है। मैं एक बार फिर अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, बिलखुसूस सरदार शबीर साहब का, शौकत नवाज मीर साहब का, इंजम ज़मान अवान साहब का, राजा सोहेब जुवैद साहब का, ये मीर साहब है हमारे देवलिया से यहाँ आए, मुझे इनका नाम नहीं आता, दो भाई हैं जोड़ रहे हैं, इनका शबीर साहब के साथ आए हुए बच्चे का, बंतिल चिटवा तेजिया के हर बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जॉइंट एक्शन कमेटी शुक्रिया नहीं अदा करती, लेकिन यहाँ की पसमानगी, गुर्बत, बेबसी देखकर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जागे हैं, आप उठे हैं, आपके अंदर शऊर आया है, आज आप बगावत का ऐलान कर रहे हैं। और यकीनन ये बगावतें इस निजाम को तहस नहस करेंगी। मैं एक वादा लेते हुए एक नारे के साथ आप सारे जवाब देंगे। नारा यह है कि अब की बार, आखिरी बार, और भरपूर जवाब देने खड़े होकर सर, अब की बार, आखिरी बार, 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 सुलत करो देख लो, हम तुम्हारी मौत, सुलत करो देख लो, हम तुम्हारी मौत, स्कीम करो देख लो, हम तुम्हारी मौत।
شکریہ دعا کرو بندر علی گور رحمان صاحب سے جو وہ اسٹیج پر آئیں اور اختتامی دعا فرمائیں. خطیب جامع مسجد مرکزی جامع مسجد تیجیاں حافظ علی گور صاحب. رانی نہ رہے اس سے زندگی